بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ لبنان میں پیجر دھماکوں کے واقعات میں استعمال ہونے والے پیجر سے متعلق نیا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ یہ پیجرز تائیوان میں تیار ہوئے یا ہنگری میں۔ پیجرز بنانے والی تائیوانی کمپنی نے پیجرز ہنگری کی کمپنی میں بننے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ہنگری نے تائیوان کے دعوے کی تردید کر دی ہے۔ تائیوانی دعوے مسترد کرتے ہوئے ہنگری کمپنی کا کہنا تھا، لبنان میں جن ڈیوائسز میں دھماکے ہوئے وہ ہنگری میں کبھی نہیں تھے۔ پیجر ڈیوائسز بنانے کے لیے کمپنی کا ذکر کیا گیا، وہ ٹریڈنگ کمپنی ہے، اس کا پیجر بنانے کا کام نہیں ہے۔ تصویروں میں نظر آنے والے ایک تباہ شدہ پیجر پر گولڈ اور اے پی یا اے آر کے الفاظ نمایاں نظر آتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پیجر تائیوانی کمپنی گولڈ اپولو نے تیار کیے۔ برطانوی میڈیا بی بی سی نے مزید معلومات کے لیے جب گولڈ اپولو سے رابطہ کیا تو انہوں نے لبنان دھماکوں میں استعمال ہونے والے پیجرز بنانے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ماڈل بنانے کے بعد اس کے حقوق ہنگری کے بی اے سی نامی کمپنی کو فروخت کر دیے گئے تھے۔ تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا کہ گولڈ اپولو کے مطابق بی اے سی نامی ہنگری کمپنی کو لائسنسنگ ایگریمنٹ کے تحت پیجرز کا یہ ماڈل بنانے اور اس کی برانڈنگ کی اجازت حاصل تھی۔ بی بی سی کا کہنا ہے کہ معاملے سے متعلق معلومات اور موقف حاصل کرنے کے لیے بی اے سی نامی کمپنی سے متعدد مرتبہ رابطہ کیا گیا، تاہم وہاں سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ جبکہ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی رسائی بند کر دی گئی ہے، جس پر پہلے لکھا ہے کہ کمپنی ایشیا میں اپنا ٹیلی کمیونیکیشن پروڈکٹس کا کاروبار بڑھانے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ بی اے سی نامی کمپنی 2022 میں رجسٹر کی گئی اور اس کے تمام شیئرز ایک خاتون کرسٹیانا بارسونی کے نام تھے، جبکہ انہی کے نام سے اسی بلڈنگ میں مزید 13 کمپنیاں بھی رجسٹر تھیں۔ کمپنی کے مالی معاملات سے متعلق تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ ڈیٹا بیس میں بی اے سی نامی ہنگری کمپنی کے کسی اور کمپنی کے ساتھ کوئی تعلقات ظاہر نہیں ہوئے۔ ان کی جانب سے کسی اور کمپنی یا فرم کو شپمنٹ بھیجے جانے سے متعلق بھی کوئی ریکارڈ سامنے نہیں آیا۔ بی بی سی نے امریکی خبر رساں ادارے این بی سی کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا بی اے سی کمپنی کی سی ای او کرسٹیانا بارسونی سے رابطہ ہوا، جنہوں نے تصدیق کی کہ ان کی کمپنی گولڈ اپولو کے ساتھ کام کرتی رہی ہے، تاہم انہوں نے پیجرز بنانے کے معاملے سے انکار کر دیا۔ بارسونی کا کہنا تھا کہ ہم پیجرز نہیں بناتے، ہم صرف انٹرمیڈیٹ ٹریڈنگ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ لوگوں نے غلط سنا ہے۔ بی بی سی کا کہنا تھا کہ کمپنی کی سی ای او کرسٹیانا بارسونی سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی، تاہم ان کے ساتھ بھی کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لاہور میں ہونے والے جلسے سے پہلے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف دوستو پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ پولیس نے پی ٹی آئی رہنما حماد عوان کے گھر پر چھاپہ مار کر بھائی اور کزن کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس نے صدر تحریک انصاف لاہور شیخ امتیاز کے گھر بھی چھاپہ مارا، تاہم شیخ امتیاز گھر پر موجود نہ ہونے کے باعث گرفتار نہ ہو سکے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ داخلی دروازوں پر تعینات اہلکاروں کے پاس 9 مئی میں مطلوب ملزمان کی تصاویر اور ڈیٹا موجود ہوگا۔ 9 مئی میں ملوث کوئی بھی ملزم جلسے میں آیا اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ سابق صدر عارف علوی کا کہنا ہے کہ 90% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، یہ جو مرضی کر لیں، لوگ ان کی طرف نہیں جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف آرمی کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ صرف 7% لوگ ہیں اور یہ فتنوں کا ایک ٹولہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تو پنجاب میں بھی مسنگ پرسنز کی کیفیت موجود ہے، جس طرح بلوچستان چل رہا تھا، اب یہ نتیجہ ہوا کہ پنجاب سمیت سارے پاکستان میں مسنگ پرسنز کا معاملہ پھیل گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری فوج پر جھوٹا الزام لگ رہا ہے۔ کئی تجزیہ نگار بیٹھ کر کہتے تھے کہ فوج نے یہ کیا، فوج نے وہ کیا، مگر میری فوج ریاست کا ایک ستون ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری فوج کا کسی کے ساتھ تنازع ہو، میں فوج کے ساتھ ہوں۔
عارف علوی کا کہنا تھا کہ پچھلی 2-3 سال کی جو حکومت ہے وہ اصلی نہیں ہے، اس کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ معیشت کی بات یہ ہے کہ 15% پر قرضہ لیا جا رہا ہے، مگر یہ جو آئین کی قدغن کا بل ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس کے اندر دھوکہ دہی کے طریقہ کار کو آزاد کیا جا رہا ہے، لوگ اغوا ہو رہے ہیں۔ میں مولوی فضل الرحمان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس بل میں رکاوٹ ڈالی۔ عارف علوی کا کہنا تھا کہ اتنا ظلم ضیاء الحق یا جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ 90% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، یہ جو مرضی کر لیں، لوگ ان کی طرف نہیں جائیں گے۔ جرمنی نے عدالتی کیسز کے دباؤ پر اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمد کی منظوری روک دی ہے۔ کیسز میں کہا گیا ہے کہ جرمن ہتھیاروں کی برآمدات انسانی قانون کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ اس سال جرمنی کی اسرائیل کو جنگی ہتھیاروں کی برآمدات میں خاصی کمی آئی ہے۔ جرمنی کی جانب سے اسرائیل کے لیے جنوری تا اگست صرف 14.5 ملین یورو مالیت کے ہتھیاروں کی منظوری دی گئی۔ گزشتہ سال جرمنی نے اسرائیل کو 326.5 ملین ڈالر مالیت کے ہتھیاروں کی منظوری دی تھی۔ یاد رہے دوستو کہ دیگر یورپی ممالک بھی اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمد روک رہے ہیں۔ انڈیا میں ون نیشن ون الیکشن کرائے جانے سے متعلق کمیٹی کی سفارشات کو مرکزی کابینہ کی منظوری ملنے پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے مودی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے مسلسل ون نیشن ون الیکشن کی مخالفت کی ہے کیونکہ یہ کسی مسئلے کی تلاش میں ایک حل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ وفاقیت کو تباہ کرتا ہے اور جمہوریت سے سمجھوتا کرتا ہے جو آئین کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک سے زیادہ انتخابات نریندر مودی اور امیت شاہ کے علاوہ کسی کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف اس لیے کہ انہیں بلدیاتی اور پنچایت انتخابات میں بھی مہم چلانے کی مجبوری ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں بیک وقت انتخابات کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ متواتر اور الگ الگ وقت میں انتخابات جمہوری احتساب کو بہتر بناتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی کا پورا گیم پلان علاقائی پارٹیوں کو ختم کرنا اور صرف قومی پارٹیوں کو رہنے دینا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات علاقائی استحکام اور سلامتی کے لیے اہم ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے تخریب کاری سے نمٹنے کے لیے پاک امریکہ تعاون کو سراہا ہے کہ پاک امریکہ اقتصادی شراکت داری ہماری ترجیح ہے۔ صدر جو بائیڈن کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے متبادل توانائی، گرین ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری کے لیے ہم بالکل تیار ہیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود نے بین الاقوامی وحدت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جو کہ ایران میں ہو رہی ہے اور اس میں بڑی تعداد میں دوستوں مختلف اسلامی ممالک کے علماء اور دانشور موجود ہیں، مسلمانوں میں اختلاف اور تفرقے کے دشمنوں کی سازش قرار دیا اور کہا کہ وحدت مسلمانوں کی طاقت بڑھائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مسلم ممالک متحد ہوتے تو مٹھی بھر صہیونی غزہ میں اس طرح عام شہریوں اور عورتوں اور بچوں کو قتل عام کی جرات نہ کرتے۔ ڈاکٹر مسعود کا کہنا تھا کہ تمام مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی دشمن کے مقابلے میں ان کی طاقت کو بڑھا دیتی ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ قرآن پاک میں گناہ کرنے اور اختلاف ڈالنے سے روکا گیا ہے اور اختلاف کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ دینا۔ انہوں نے غزہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ 20 یا 30 لاکھ صہیونی مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور مردوں، عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو بلکہ بیماروں کو بھی شہید کر رہے ہیں، مسجدوں اور ہسپتالوں پر بمباری کر رہے ہیں کیونکہ مسلمان متحد نہیں ہے اور صہیونی حکومت اس طرح کے جرائم انجام دینے کی جرات کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صہیونی حکومت جرائم اس لیے کر رہی ہے کیونکہ مسلمانوں کی زبان اور نظریہ ایک دوسرے سے مشترک نہیں ہے، ان کے درمیان اتحاد نہیں ہے اور معمولی چیزوں پر ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ پڑتے ہیں۔ ISPR کے مطابق روسی نائب وزیر اعظم نے تخریب کاری کے لیے افواج پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور خطے میں فروغ امن کے لیے اس کے کردار کی تعریف کی۔
وزیر اعظم سے ملاقات میں آرمی چیف آف پاکستان نے روس سے روایتی دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس سے پہلے پاکستان اور روس نے معیشت اور تجارت کے شعبے میں دو طرفہ تعاون سے متعلق مفاہمت کی ایک یادداشت پر بھی دستخط کیے۔ یاد رہے دوستو کہ روس کے نائب وزیر اعظم پاکستان کے 2 روزہ دورے پر اسلام آباد میں اعلیٰ سطحی کا ایک وفد کے ساتھ موجود ہیں۔ روسی نائب وزیر اعظم اپنے دورے میں پاکستان کے بیشتر شخصیات سے ملاقات۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ جب تک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی، اسرائیل کو تسلیم کرنا یا سفارتی تعلقات بحال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ولی عہد نے ان خیالات کا اظہار شورا کونسل سے خطاب میں کیا اور غزہ پر مسلسل وحشیانہ بمباری کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی۔ ولی عہد محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے لیے ایک ایسی آزاد فلسطینی ریاست قابل قبول ہے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو، اور اس کے قیام کے لیے اپنی تمام کوششیں جاری رکھیں گے۔ محمد بن سلمان نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ مسئلہ فلسطین کا مستقل حل آزاد فلسطین کے قیام میں ہے، اور ایسا ہونے تک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہی نہیں ہو سکتے۔ سعودی ولی عہد نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے یورپی ممالک کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے دیگر ممالک پر بھی زور دیا کہ وہ بھی اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے فلسطین کو تسلیم کر لیں۔ سنگاپور میں ہونے والے کراٹے چیمپئن شپ میں پاکستانی کھلاڑی شاہ زیب رند نے ایک بار پھر فتح اپنے نام کر لی۔ پاکستان کے ابھرتے ہوئے مارشل آرٹ کھلاڑی شاہ زیب رند نے سنگاپور میں کراٹے چیمپئن شپ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد فتح حاصل کی۔ شاہ زیب کا کہنا تھا کہ وہ بین الاقوامی مقابلے میں اسی طرح پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں گے۔ یاد رہے دوستوں کہ صوبے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے شاہ زیب اس سے پہلے امریکہ میں ہونے والے عالمی چیمپئن شپ بھی جیت چکے ہیں، اور اس کے علاوہ شاہ زیب 6 بار قومی چیمپئن بھی رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ لاہور کا جلسہ آر یا پار ہوگا، روکا گیا تو جیلیں بھر دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے اور ہم افغان کونسلر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ آخری ادارہ ہے جس سے لوگوں کو توقعات ہیں، سپریم کورٹ کو بھی تباہ کر دیا تو پاکستان بنانا ریپبلک بن جائے گا۔ ایک صحافی نے جب ان سے سوال کیا کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے تھے، اس میں آئینی عدالتوں کا قیام بھی موجود تھا، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ جس پر عمران خان کا جواب تھا کہ ہر چیز کا کوئی تناظر ہوتا ہے، تب اور آج میں فرق ہے۔ اس وقت آئینی ترمیم کا مقصد صرف اور صرف قاضی فائد عیسیٰ کو بچانا ہے۔ یہ سب کچھ رات کے اندھیرے میں نہیں ہونا چاہیے، یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ آئین کے خلاف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قاضی فائد عیسیٰ کو اس عدالت سے اٹھا کر آئینی عدالت میں بٹھا دیں گے۔ میں نے ایسے فیصلے کرنے والے ڈفر اور کم عقل بہت دیکھے ہیں۔ یہ ڈرے ہوئے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ان کے پاس موبائل آتا ہے اور ان کو خبریں ملتی ہیں، مجھے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ مجھے علم تھا کہ یہ ترمیم آنی ہے، جو بھی ہونا تھا پوری مشاورت کے بعد ہونا چاہیے تھا، رات کے اندھیرے میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اس سے ان لوگوں کا مقصد پتہ چل جاتا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ لاہور کا جلسہ ڈو اینڈ ڈائی ہے، یہ اب بے شک جو مرضی کر لیں، ہم نے پوری پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ باہر نکلیں، 15 ماہ سے جیل میں ہوں، مزید بھی جیل میں رہنے کو تیار ہوں۔ عوام بھی جیل جانے سے نہ گھبرائیں، جلسے سے اگر روکا تو جیلیں بھر دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ لائن کے ایک طرف وہ کھڑے ہیں جو ووٹ کو عزت دینے کی بات کر کے بوٹ کو عزت دے رہے ہیں، جمہوریت ڈنڈے کے زور پر یا غلام بنا کر نہیں چلتی۔ قاضی عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر ملے ہوئے تھے، یہ امپائروں کو توسیع دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ ایکسپوز نہ ہو سکیں۔ افغان کونسلر کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہ ہونے سے متعلق سوال پر عمران خان نے جواب دیا کہ چھوڑو یار اس کو، یہاں ملک کے اور بہت بڑے ایشوز ہیں، تمہیں اس کی پڑی ہوئی ہے۔ ملک کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے اور تمہیں کونسلر کی پڑی ہوئی ہے۔ مولوی فضل الرحمان نے حکومت کی آئینی ترمیم کو یکسر مسترد کرنے کے اعلان کیا ہے۔ اس سوال پر عمران خان نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہو،
تم ہیڈ لائن کے چکر میں مجھے ٹریپ کرنا چاہتے ہو. مجھے 28 سال ہو گئے ہیں سیاست میں. اتنی سمجھ تو ہے مجھ میں کہ تم میری ساری گفتگو کو ایک طرف کر کے صرف ہیڈ لائن بنانا چاہتے ہو. ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ پوری دنیا میں بالخصوص نوجوانوں کی نیند کی بربادی کی اہم وجہ سمارٹ فون ہیں جو بستر میں ان کے ساتھ رہتے ہیں. کنگز کالج لندن کے 1043 طلبہ و طالبات کا سروے شائع ہوا ہے. اس میں سمارٹ فون استعمال کے عادات اور نیند کے معیار پر بات کی گئی تھی. 10 سوالات سے ایک معیار اخذ کیا گیا تھا جس سے معلوم ہوا کہ طالب علم سمارٹ فون کے کتنے عادی ہیں. اس پیمانے پر 40% افراد سمارٹ فون کی شدید لت میں مبتلا پائے گئے. ان میں سے کئی افراد نے کہا کہ وہ رات 1 بجے کے بعد تک سمارٹ فون استعمال کرتے رہتے ہیں جس سے بے خوابی کا خطرہ 3 گنا تک بڑھ جاتا ہے. جن طلبہ و طالبات نے سمارٹ فون رات دیر تک استعمال کرنے کا اعتراف کیا ان میں نیند کا مسئلہ سب سے شدید دیکھا گیا. ان کی نیند کا دورانیہ بہت ہی خراب تھا. وہ نیند کم لیتے تھے اور دن بھر تھکاوٹ کی شکایت بھی کرتے رہتے تھے. اس تحقیق پر یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بستر پر جانے سے 1 گھنٹے قبل لیپ ٹاپ، فون اور ٹیبلٹ وغیرہ بند کر دینے چاہیے. فون کی LED روشنی جسم میں میلاٹونن کی مقدار کم کرتے ہیں. یہ ہارمون ہمیں سلانے کا اہم کام کرتا ہے. اگر نیند کا یہ ہارمون اچھی مقدار میں بنے گا تو پرسکون نیند کا حامل ہوگا. ماہرین کا اصرار ہے کہ سمارٹ فون کے استعمال کو ایک وبا کا درجہ دیا جائے جو دنیا بھر میں نوجوانوں کی نیند اور صحت برباد کر رہا ہے اور اسے نوموفوبیا کا نام دیا گیا ہے. اس سے دور رہنے کا طریقہ کار یہ ہے دوستوں کہ دن میں کئی مرتبہ فون بند کرنے کی عادت اختیار کی جائے اور اس کے بعد رات کو فون بند کرنا آسان ہو جائے گا. اگر ممکن ہو تو فیس بک اور ٹویٹر سمیت سوشل میڈیا ایپس کو فون سے ہٹا دیں اور صرف ڈیسک ٹاپ پر ہی استعمال کریں. گھر والوں سے بات کریں، لمبی ڈرائیو پر جائیں، بچوں کی تربیت میں دلچسپی لیجیے. دوستو، گڑ میں کیروٹین، نیکوٹین، تیزاب، وٹامن A، وٹامن B1، وٹامن B2، وٹامن C کے ساتھ آئرن اور فاسفورس بھی پایا جاتا ہے. گڑ کا مزاج گرم اور دوسرے درجے میں پرانا گڑ خشک ہے جبکہ نیا گڑ دمہ، کھانسی وغیرہ جیسے مختلف امراض کے لیے بھی مفید ترین قرار دیا گیا ہے. گڑ نظام ہضم کی اصلاح کرتا ہے. حافظہ تیز کرنے اور یادداشت بڑھانے میں گڑ کا حلوہ استعمال بہترین ثابت ہوا ہے. لہٰذا وہ طلبہ جنہیں سبق یاد نہ ہوتا ہو انہیں صبح و شام گڑ کا حلوہ استعمال کرنا چاہیے. گڑ میں موجود فولاد انیمیا کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور خون میں ہیموگلوبن کی مقدار بڑھاتا ہے. جسم کی قوت مدافعت مضبوط کرتا ہے. گھٹنے کے درد اور سوزش میں مبتلا افراد 5 گرام گڑ اور 5 گرام ادرک کا پاؤڈر استعمال کر سکتے ہیں. اس سے نہ صرف گھٹنے کے درد سے نجات ملے گی بلکہ سوجن بھی کم ہوگی. اسی طرح تھوڑا سا گڑ اور بھنا ہوا ادرک گرم پانی کے ساتھ سونے سے پہلے استعمال کرنے سے دائمی زکام اور درد سے افاقہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں کی سوجن اور کھانسی سے بھی نجات مل جاتی ہے. بتایا جاتا ہے کہ کالی مرچ 5 سے 7 گرام، اناردانہ 25 گرام کو ملا کر 50 گرام گڑ میں شامل کر کے سفوف بنا لیں. صبح شام گرم پانی کے ساتھ 5 گرام سفوف کھانے سے دائمی کھانسی سے نجات مل جاتی ہے. اگر کسی مریض کا ملیریا یا بخار نہ اتر رہا ہو تو کالا زیرہ اور گڑ کا سفوف ملا کر کھلانے سے فائدہ ہو سکتا ہے. تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ.